جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روئے امم کی حیات کشمکش انقلاب کا مطلب ہے جرنلوں میں ایسے کیا سرخاب کے پر ہیں، وہ باجوہ کو دیکھا نہیں ایڑیاں رگڑ رہا تھا ایکسٹینشن کے لیے، تو اگر اس نے معافی مانگی ہوگی اور اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو مانگی ہوگی، کوئی جرنل بننے سے، جج بننے سے، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہم نے اتنے بڑے بڑے مناصب پہ دیکھے ہیں۔ آدمی بڑا ہوتا ہے اپنی عادتوں کے طفیل، اپنی صلاحیتوں کے طفیل، اپنے کردار کے عملی مظاہرہ کے طفیل۔ کوئی وزیر اعظم بن گیا تو بڑا آدمی ہو گیا، یہ کون سی دانا کا قول ہے؟ ہم نے تو افتخار چودھری جیسے چیف جسٹس بھی دیکھے، ثاقب نثار جیسے نمونے بھی دیکھے، ہم نے آج بھی نظام عدل کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح رل رہا ہے، ہم نے باجوہ جیسے جرنیل بھی دیکھے، ہم نے یحییٰ خان جیسے، ضیاء الحق جیسے، مشرف جیسے۔ کوئی بتائے نا ملک میں کوئی ایسا جرنیل کبھی اس دھرتی نے پیدا کیا ہو، کوئی ایسا منصف پیدا کیا ہو سوائے ان ہندوؤں اور انگریزوں کے کارنیلیس اور بھگوان داس، اور ہمارے پاس تو فخر کرنے کے لیے کوئی نہ جرنیل ہے، نہ کوئی جج ہیں، نہ کوئی قاضی ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے۔ ایک قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، ایک ذوالفقار علی بھٹو، اور الحمدللہ آج آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے زمانے میں عمران خان ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ میرا تعلق روز اول سے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی کاوشیں، آپ لوگوں کی محنت کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ یہ آپ ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گرد آ گئے ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے بلا تفریق اور بغیر کسی سیاسی وابستگی کے عوام تک جو ہیں وہ خبر دی ہے، ان کو آگہی دی ہے، ان کو شعور دیا ہے۔ میں آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کا انتہائی ممنون ہوں جنہوں نے ان 3 ماہ میں، جب میرے حوالے سے بہت سارے لوگ استعمال ہو رہے تھے، کچھ میڈیا سے وابستہ حضرات، اور خبریں پلانٹ کی جا رہی تھی، تو آپ لوگ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے وابستہ وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی، میں ان سب کا مشکور ہوں، کیونکہ میں نے کسی کو آج تک پاکستان میں، نہ کسی صحافی کو، نہ یوٹیوبر کو، نہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی کو کبھی ریکویسٹ کی ہے کہ یا میری یہ خبر لگا دیں، چیلنج پہ کہتا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ میرے لیے کوئی کمپین کریں، نہ میں نے کبھی کسی کو فون کیا ہے کہ جناب آپ کی تو بڑی فالوئنگ ہے، آپ مہربانی کریں میرے حق میں کوئی یہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اعمال ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے صلہ دے گا، اور فیصلے اللہ کرتا ہے، سبیلے اور ذرائع جو ہیں وہ ہماری اور آپ کی شکل میں نکل آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے میڈیا انفلوئنسر نے جن کے ساتھ میری کوئی جانکاری، کوئی سلام دعا کبھی نہیں رہی ہے، انہوں نے بھی حق اور صداقت کا ساتھ دیا۔ ایسے تمام لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی دعوت پہ، اور آپ کے پاس وقتاً فوقتاً گائیں بگائیں آمد رہی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ایک ہمارا قائم و دائم رہے۔ اور صرف میری طرف سے آج ایک پیغام ہے، باقی آپ کے سوالات اگر ہوں گے تو جواب دوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران احمد خان نیازی قید و بند میں بدستور صعوبتیں برداشت کر رہا ہے۔ یہ گزشتہ
1.25 سال میں کبھی اس شخص نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ میری ضمانت کے بعد میری رہائی کب ہوگی، کبھی نہیں کہا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ گھٹنے ٹیکے گا اور ان ظالموں جابروں کی باتوں کو مانے گا، یعنی عرف عام میں جسے ڈیل کہتے ہیں، تو رہا ہو جائے گا۔ اور یہ ڈیل وہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈیل پاکستانیوں آپ کے حقوق پہ ہوگی۔ یہ جنگ جو خان نے شروع کی ہے، یہ جنگ بنیادی حقوق کے تحفظ کی جنگ ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی جنگ ہے، قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے۔ اب قانون کی حکمرانی کو آپ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ تانے دار یا اس کی وردی یا کسی افسر کی کرسی یا کوئی عدالت یا کوئی ٹریفک کانسٹیبل پاکستان کے کسی شہری کے حق کو مجروح نہ کر سکے، اس پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اور اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو نظام ایسا ہو کہ فوراً اس شخص سے باسپرس ہو، اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ ناانصافی فوراً انڈو ہو جائے۔ قانون کی حکمرانی کا یہ مطلب ہے کہ تمام ادارے اشخاص قانون کے تابع ہو، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں کوئی اس پہ قبضہ کرے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری باپ کی وراثت جو ہے اس کا مقدمہ 20 سال چلے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری گاڑی جو ہے وہ پولیس والا اپنی منمانی کے ذریعے اس کو بند کر سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی تانے دار کسی کے گھر میں منہ اٹھائے گھس سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی وردی پوش اس کو اغوا کر سکتا ہے، جہاں کوئی یہ خائف نہ ہو کہ کوئی اس کو اغوا کر کے سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ آپ کے حقوق، سماجی انصاف، عدالتی اور انتظامی انصاف آپ کے گھر کی دہلیز پہ پہنچے۔ یہ بجلی کے بلوں کی کمپنیوں کی منمانی نہ ہو کہ جتنے ٹیکس ڈالنا چاہے ڈال دے۔ یہ ٹی ایم اے کی منمانی نہ ہو کہ جناب علی وہ دکاندار پہ جتنا ٹیکس لگانا چاہے یا سیل کر دیا یا کسی کے گھر کو گرا دیا۔ یہ ساری ناانصافیوں کا حل، اور اگر کوئی غنڈہ ہے، بدماش ہے، قبضہ مافیا ہے، تو قانون کے کٹہرے میں لا کے اس کو سزا دلوانا اور اس سزا سے دوسرے لوگ عبرت پکڑے، یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ کسی کو پھانسی ہو گئی، کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ فلاں دہشت گرد جو ہیں وہ لٹکائے گئے، کبھی